شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، جس کو توبہ اور استغفار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آپ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، سارے انبیاء کرام ہی معصوم ہوتے ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بطور خاص کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ سے کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ساری کی ساری انسانیت اپنے بارے میں فکر مند ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ موجود ہے کہ آپ سے کوئی سوال ہوگا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا اثر اتنا ہوگا کہ اس وقت اپنی کسی بھول چوک سے بے فکر ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے کے سارے انبیاء کرام بھی، صلحاء بھی، عام لوگ بھی فکر مند ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر رہے ہوں گے، انسانیت کی سفارش کر رہے ہوں گے، اور اپنے بارے میں بالکل بے فکر ہوں گے۔ تو بہرحال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بھی ہیں، اور آپ سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ گارنٹی بھی آپ کو حاصل ہے۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ دفعہ توبہ اور استغفار کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہر وقت گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی دفعہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ اور 70 کا عدد بھی گنتی کے طور پر عربوں میں استعمال نہیں ہوتا، ہمارے محاوروں میں بھی ہم بسا اوقات کافی دفعہ کسی کو کوئی بات کہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات میں تمہیں 70 دفعہ کہہ چکا ہوں، تو عربوں کے ہاں بھی یہ چلتا تھا، یعنی دن میں بہت کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا عدد بھی کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہے، گنتی بتلانا مقصود نہیں، کثرت بتلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو 2 طاقتور دشمن اس کے ساتھ لگا دیے، ایک شیطان کی صورت میں اور دوسرا نفس کی صورت میں، اور یہ دونوں طاقتور دشمن ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب رمضان ہے، رمضان میں اگرچہ شیاطین تو قید ہیں، لیکن نفس ہمارا پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، اور نفس کے بارے میں بھی کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان کے بارے میں بھی کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہمارا نفس ہمارے تابع ہو گیا ہے اور اس طرح کے کام اب نہیں رہے اس کے۔ تو کسی بھی عمر کے حصے میں اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھروسہ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، گر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ اگر یہ لگے کہ ہمارا نفس اب فرشتہ بن گیا ہے تب بھی اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مولا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے یہ بات سمجھائی ہے۔ انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک مثال ذکر کی ہے کہ کوئی لکڑہارا سردیوں کے موسم میں جنگل سے لکڑیاں کاٹے اور اس کی لکڑیوں میں ایک سانپ بھی لپٹ جائے، اور سردی کی شدت میں دیہاتی لوگ جانتے ہیں
کہ سانپ بالکل بے حس اور بے حرکت ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے مرا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی سورج کی تپش اس پہ پڑتی ہے، تھوڑی سی گرمائش اس کو پہنچتی ہے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو اندھیرے میں اس کو تو پتہ نہیں چلا، وہ لکڑیوں کے ساتھ سانپ بھی لے آیا۔ گھر میں جب لا کے لکڑیاں پھینکی تو دیکھ بھی لیا کہ اندر سانپ ہے، لیکن مرا ہوا سمجھ کے اس سے مطمئن ہو کے، تھکا ہوا تھا پڑھ کے سو گیا۔ جیسے ہی دھوپ لگی اس میں حرارت پیدا ہوئی، حرکت کر کے اس نے لکڑہارے کو ڈس لیا۔ تو نفس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی وقت کسی کیفیت میں بھی تمہیں محسوس ہو کہ یہ اب دب گیا ہے، مر گیا ہے، تابع ہو گیا ہے، تو اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ دو طاقتور ترین دشمن ہمارے ساتھ لگائے ہیں تو اس کا تدارک بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، اور تدارک آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ طاقتور ہو تو فائدہ دیتا ہے، اگر اس سے کم طاقتور ہو تو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وہ ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں ٹرین کے ذریعے ہم سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو وہاں کثرت سے کچھ پودے تھے، اور اس کے پتے، اس کی شاخیں اتنی دلکش تھیں کہ جی چاہتا تھا کہ اس کا پتا توڑ لیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس پودے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے میزبان نے، راہبر نے مجھے روکا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگ جائے تو آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے بچھو کا کٹا ہوا تڑپتا ہے۔ چنانچہ ظاہری خوبصورتی سے، ظاہری دلکش کسی چیز کے ہونے سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، چاہے یہ دنیا ہو، چاہے گناہ ہوں، چاہے نافرمانیاں ہوں، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ساری ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، ہمارے دل کو غفلت میں ڈالتی ہیں، اپنی طرف کشش رکھتی ہیں، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بسا اوقات زہر فوراً اثر کرتا ہے جیسے اس پودے کا، اور بسا اوقات محسوس نہیں ہوتا، اور اس کا اثر آخرت میں جا کر پھر محسوس ہوتا ہے، لیکن ہیں یہ سارے زہر ہی۔ تو ہمیں گناہوں سے اور دنیا کی چیزوں کی دلکشی سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے روکا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ تو تم ہو، تمہیں پتہ تھا، تم نے رہنمائی کر دی۔ یہ پودے ایسے ہیں کہ کوئی بھی اجنبی آئے اور اس کو ہاتھ لگائے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہے، بڑی پریشانی کی چیز ہے۔ تو میزبان نے ایک اور بات بتائی کہ یہ پودے کثرت سے ہیں، اور جہاں پر بھی یہ پودا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور پودا ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ اس کو لگ جائے اور اس کے جسم میں زہر سرایت کر جائے تو دوسرے پودے کو ہاتھ لگائیں تو ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ ہوا بھی نہیں۔ تو یہ اس مالک کی حکمت سے بعید ہے کہ اتنی زہریلی چیز پیدا کریں اور اس کا کوئی تریاک طاقتور پیدا نہ کریں، یہ اس رب کی اور اس مالک کی حکمت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ جب اس نے نفس ہمارے ساتھ لگایا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگایا ہے، اور یہ ہر وقت ہمیں ورگلاتے ہیں، تو ان کے زہر سے بچاؤ کے لیے بطور تریاک کے اس مالک نے ہمیں توبہ اور استغفار عطا کیا۔ تو یہ کرتے رہیں تو اللہ رب العزت گناہوں کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں بھی اس سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ احادیث کا تذکرہ ہوگا، تو آج صرف اتنا ہی اس حوالے سے ذکر کرنا ہے کہ اس میں شیطان کے اس دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ابھی کل تو گناہ کیا تھا، آج توبہ کر رہے ہو اور کل پھر کرو گے تو روز توبہ روز گناہ، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا اچھا شعر اس حوالے سے بھی کسی نے کہا ہے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، دونوں طرف ڈھیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ شراب کا عادی تھا تو شراب کو جی چاہتا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، اسے معافی مانگتا ہوں اور وہ جام توڑ دیتا ہوں۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر صبر نہیں ہوتا اور پھر جام بھر لیتا ہوں اور توبہ کا پیمان توڑ دیتا ہوں۔ عہد کو بھی پیمان کہتے ہیں، اور جس برتن میں شراب پی جاتی ہے اس کو پیمانہ، اس کو بھی پیمان کہتے ہیں۔ تو شاعر نے ایک ہی لفظ میں دونوں چیزوں کو ادا کیا ہے کہ ایک طرف توبہ ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور اس کا پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف جام ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، ان کا بھی پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جتنی دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرنی چاہیے اور بار بار کرنی چاہیے، دن میں جتنی کثرت سے ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش وہ شخص ہوگا جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک مفید عمل ہے، آسان ہے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ کلمات کل عرض کیے جائیں گے، کچھ احادیث بھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد